الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ معراج ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ کچھ خطباء خطابت کے جوش میں کہتے ہیں کسی نبی کو اللہ نے کنویں میں معراج کرائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں معراج کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے چھری کے نیچے معراج کرائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کسی کو طور پہ معراج کرائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ساری باتیں ان انبیاء کی شان میں نہیں ہیں۔ معراج صرف ایک نبی کو ہوئی ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو معراج والا معجزہ عطا نہیں کیا۔ یہ معجزہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ دوسری بات، معراج کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی؟ مہینے اور تاریخ کا ذکر کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ معراج ہوئی اور مکی دور میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں معراج کروائی۔ اب تاریخ کا ذکر کیوں نہیں ہے اور دن کا اور رات کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معراج سے واپس آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے نہ کسی دن کی عبادت کو خاص کیا اور نہ ہی حضور نے کسی رات کی عبادت کو خاص کیا۔ اگر دن اور رات کی عبادت خاص ہوتی تو اس کے فضائل قرآن و حدیث میں ایسے موجود ہوتے جیسے لیلۃ القدر کے فضائل موجود ہیں۔ لیکن کسی عبادت کا ذکر نہ ہونا اور اس کے طریقے کے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کتب احادیث میں اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ جو بڑا معجزہ ہوا اس کا ذکر موجود ہے، لیکن تاریخ اور دن کا تعین قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، حضور کی جتنی سیرت اور جتنی محبت ہم لیتے ہیں اس کا تعلق یا پیٹ سے ہوتا ہے یا پلیٹ سے ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جو واقعہ معراج ہے عام طور پہ ہم اسے ایک واقعے کی صورت میں لیتے ہیں۔ بھائیو، یہ واقعہ نہیں ہے، اس میں اتنے پیغام ہے، اتنی اس میں تعلیم ہے، اتنے اس میں دروس ہیں، اتنی اس میں نصیحتیں ہیں، اتنی اس میں عبرتیں ہیں کہ اگر بندہ ان پہ غور کر لے، کل قیامت والے دن بندہ قیامت کی رسوائی سے بھی بچ سکتا ہے اور کل قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور جو حضور جنت کے حسین مناظر دیکھ کر کے آ کر کے حضور نے امت کو بتلا دیے، بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے، دعا کر کے
عمل کر کے اللہ کی اس جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، واقعہ معراج ایک بڑا ہی طویل عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ واقعہ دو حصوں میں ہے، ایک اسراء اور دوسرا معراج۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے کہ رات کے پہر میں چلنا، رات کے وقت کو بندہ جو چلتا ہے نا اسے اسراء کہتے ہیں۔ اور یہ جو حضور کے سفر کا حصہ اسراء ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ بندے کون ہے؟ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری نہیں بنایا، نوریوں میں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تمام نبیوں کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نعوذ باللہ نور پیدا ہوئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں میں سے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی۔ کیوں؟ نوریوں کے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ کون ہیں؟ جبریل امین ہیں۔ اور سفر معراج ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوریوں کے سردار جبریل کو بھی معراج والی رات جناب محمد کا غلام بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل امین لگام پکڑ کے براق کر کے لے کر کے آئے۔ تو حضرات گرامی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو سفر معراج ہے یہ خواب کی حالت میں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا۔ اب خواب دیکھنا اور خواب میں اتنے منظر دیکھنا یہ تو کوئی کمال والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ خواب دیکھیں، خواب یہاں پہ آپ سرگودا میں سو کے دیکھیں، دیکھ مکہ اور مدینہ رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے جی خواب آیا، میں نے رات خواب میں بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے رات خواب میں زمزم کا پانی پیا، میں نے رات خواب میں مسجد نبوی کی زیارت کی، مقدس مقامات جو ہیں ان کی میں نے زیارت کی۔ بندہ خواب میں تو دور سے دور چیز کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ معجزہ اس بات کا نام ہے کہ سفر معراج نبی علیہ السلام کو حالت بیداری میں ہوا۔ نبی علیہ السلام روح اور جسم کے سمیت مسجد حرام سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جہنم کے ہولناک مناظر دیکھ کے، جنت کے حسین مناظر دیکھ کے، اپنے رب سے ہم کلام ہو کر کے واپس آ بھی گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بلندی پہ ایک رات میں جانا کوئی آسان نہیں ہے، ایک رات میں اتنی لمبی سیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ سارے مغالطے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو بیان کر کے ختم کر دیے۔ فرمایا انسان جا بھی نہیں سکتا، ایک رات میں انسان آ بھی نہیں سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جب اللہ اپنے نبی کو لے جائے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کرایا۔ میرے بھائیوں، جیسے شروع میں بات کی، اس واقعے کو ہم نے واقعے کے طور پہ نہیں لینا بلکہ اس سے ہم نے دروس حاصل کرنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا جس گفتگو میں کوئی پیغام نہ ہو، جس میں سننے والوں کے لیے کوئی نصیحت نہ ہو، جس میں سننے والوں کے لیے کوئی درس نہ ہو۔ آپ جیسے آئے ہیں ایسے جھولی کو جھاڑ کر کے چلے جائیں تو بتائیں آپ کو آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟
تو عبرتیں، نصیحتیں، دروس، سبق حاصل کیجئے اس سفر معراج سے جو اللہ تعالی نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات مناظر دکھائے ہیں، اور جو اللہ تعالی نے معراج والی رات اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ سفر معراج کے عنوانات بڑے طویل ہیں۔ مثال کے طور پہ سفر اسراء، بیت اللہ سے بیت المقدس جانا ایک عنوان ہے، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پہ جانا دوسرا عنوان ہے۔ اسی طرح تحائف معراج یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اسی طرح مشاہدات معراج جو حضور نے دیکھا وہ ایک الگ عنوان ہے۔ ان عنوانات کا جو بھی حصہ بیان کیا جائے میرے بھائیوں، آپ نے دیکھنا ہے ہمارے لیے اس میں سبق اور نصیحت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکالیف آئیں، کبھی نبی علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کبھی نبی علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے، کبھی میرے نبی کے نام تبدیل کیے گئے، کبھی انہوں نے جادوگر کہہ دیا، کبھی مجنون کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے غم ایک طرف۔ ایک سال ایسا آیا میرے نبی کی زندگی میں کہ آپ سے محبت کرنے والی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی، اور جس سال نبی علیہ السلام کی زوجہ نے وفات پائی اسی سال ہی میرے نبی کے چچا جو بڑی محبت کیا کرتے تھے ابو طالب، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چچا کے دنیا سے جانے کا غم اور دوسرا اس بات کا غم، حضور نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کل قیامت والے دن میں اللہ سے جنت لے دوں گا سفارش کر کے۔ چچے نے کہا اے بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، تیری شریعت سچی، جو تو پیغام لے کر کے آیا وہ پیغام سچا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا مجھے برادری کے تانوں کی آر آتی ہے، میں اس آر کو گوارا نہیں کرتا، میں جہنم کی نار کو گوارا کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، ادھر اللہ کا بھی قانون ہے، مشرک چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، ابراہیم کے باپ کا واقعہ پڑھے، مشرک چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، کبھی کتب کو اٹھا کر کے نوح پیغمبر کے بیٹے کا واقعہ پڑھے، مشرک چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو، فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت اور جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہے کہ چچا کلمہ پڑھنے کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان رہتے ہیں، اور اسی لیے اس سال کو جس سال میں حضور کی محبت کرنے والی زوجہ نے وفات پائی، جس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے، اس سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن غم کا سال نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، پر میں اس سال محمد کو بڑے بڑے 2 صدمے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان غموں کا، ان دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اللہ نے میرے نبی کو سیر کروائی۔ بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اسے سیر وغیرہ کرواتے ہیں سارے غم دور ہو جائیں گے، دنیا کے علاقوں کی سیر سے وہ غم دور نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو سیر کروائی میرے پیغمبر کو، وہ جنت کی سیر دنیا میں رہتے ہوئے کروا کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو غم دور کر دیے، دوسرا یہ آخری نبی تھے، یہ آخری شریعت تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو وہ
तमाम मनाजर दिखा करके दुनिया के लोगों को पैगाम दे दिया। जिन बातों की खुशखबरियां इब्राहिम पैगंबर देते थे, जिन बातों से इब्राहिम पैगंबर डराते थे, जिन बातों की खुशखबरियां मूसा ईसा अलैहिस्सलाम और जिन बातों की खुशखबरियां इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम दीगर अंबिया देते रहे कि अल्लाह की जन्नत भी है, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है, वो सारी चीजें अल्लाह ने दिखा करके उन अंबिया की तस्दीक करवा दी जनाब सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। नबी अलैहिस्सलाम को कैसी अजीम सैर हुई। और एक बात याद रखें, ये जो वाक़या है ना, वाक़या मिराज, इसमें लोगों ने अपनी तरफ से भी बड़ी बातें शामिल कर ली हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सो रहा था, मेरे पास दो फरिश्ते आए। अब यहाँ पे बात ऐड की जाती है जी हजूर सो रहे थे तो फरिश्ते ने आ करके नबी अलैहिस्सलाम के पाँव के बोसे लेने शुरू कर दिए और ऊपर से जो तड़का है वो कवालों ने लगा दिया, चुम चुम तलियां साई नू जगाया, चुम चुम तलियां साई नू जगाया, और फिर उस पे बाजे गाजे और उसके साथ सीटियां, उसके साथ फिर उन्होंने ताड़ियां बजा करके और उस पे जनाब म्यूजिक को लगा करके इसे जी कवाली शरीफ। और मेरे भाइयों इन तालियों के साथ सीटियों के साथ हजूर की नात को पढ़ना ये कवाली शरीफ नहीं हुआ करती, बल्कि ये तो मुशरिकीन का तरीका था। वमा काना सलातु इंदल बैती इल्ला मुकाअम व तस्दियतन। नबी अलैहिस्सलाम मक्के में कुरान पढ़ते, बैतुल्लाह पे कुरान की तिलावतें करते। ये काफिर इसलिए कि कहीं कुरान नजर न कर जाए, ये बाहर खड़े होकर के तालियां और सीटियां बजानियां शुरू कर देते। जिन कामों से हजूर ने मना किया उन कामों को करके हजूर का नाम लेके जी ये शरीफ है। किसी भी बात के साथ शरीफ लगाने से मेरे भाइयों वो तैयब पाक और हलाल नहीं हो जाती। आप शराब के ऊपर शराब, एक बोतल में शराब डालें, शराब का लेबल उतार करके उसके बाहर खूबसूरत सा लेबल लगा दें और उस पे लिख दे शरबते बजूरी शरीफ। वो बजूरी शरीफ नहीं होगा, वो शराब ही रहेगी। जिन कामों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया आज वो ही काम करने लग पड़े। जो कुरान में उसे बयान कीजिए, जो हदीस में उसे बयान कीजिए। अल्लाह की कसम जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, कुरान और हदीस का बयान खत्म नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, फरिश्ते आए, आ करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। एक ने कहा आप सो रहे हैं, दूसरे ने कहा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी, आपकी शान है, जब भी बंदा सोता है आंखें भी सो जाती हैं, दिल भी सो जाता है, पर मैं ये अल्लाह के नबी हैं, आंखें सो रही होती हैं, दिल जनाबे मोहम्मद का जाग रहा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम को उठाया गया, उठा के बेदार किया। बेदार करने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के चश्मे पे ले जाया गया। वहां पे ले जा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतहर को चाक किया गया और ये दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी है जो जनाब सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमजम के कुएं के पास की गई। और इसमें से फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को निकाला गया। निकाल करके इसे जमजम के साथ धोया गया और फिर जन्नत से एक बर्तन में ईमान, हिकमत और नूर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में अंडेर दिया गया और फिर सीने को दोबारा बंद कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फिर एक सवारी मंगाई गई। इस सवारी का नाम था बुर्राक। हम दीन कुरान और हदीस से नहीं लेते, हम पाकिस्तान और इंडिया से दीन लेते हैं। हमारा दीन का लेवल ही अलग है, क्या बताएं।
اب آپ نے دیکھا ہوگا، شاید بچوں نے بھی دیکھا ہو، بزرگوں نے تو لازمی دیکھا ہوگا، پہلے ایک نا گھوڑے کی تصویر بنائی جاتی ہے اور اس تصویر کے ساتھ پر لگائے جاتے ہیں اور اس کے آگے نعوذ باللہ ایک عورت کی شکل بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے یہ براق ہے، براق کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، براق ایسا نہیں ہے۔ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ حضور اس پہ سوار ہوئے تھے، جب حدیث میں بیان ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھوڑے سے چھوٹا، وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، خچر کی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سواری تھی جس پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ دنیا کی کوئی سواری، قیامت تک کے آنے والی تیز رفتار سواریاں اس براق کی تیزی کا، اس براق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ دنیا کی سواریاں ہیں۔ جو اللہ نے حضور کے لیے سواری منگوائی وہ دنیا کی سواری نہیں، وہ تو اللہ کی جنت سے آئی ہوئی سواری تھی۔ جنت کی سواری کی تصویریں یہاں بن سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں براق پہ بیٹھنے لگا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تھوڑی سی شوخی کی، تھوڑا سا ہلنا شروع کر دیا۔ جبریل امین نے اس کے کان میں کہا تو نہیں جانتی تجھ پہ سوار ہونے والے کون ہے؟ ان سے بہتر انسان نہ آج سے پہلے تجھ پہ سوار ہوا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی قیامت تک سوار ہوگا۔ یہ عام سوار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ براق نے جب سنا آرام سے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، ادب رسول میں، احترام رسول میں۔ اور میرے بھائیوں صرف ایک احترام کی بات سنی ہے، براق نے جبریل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سمجھ گیا، مقام کو سمجھ گیا۔ میں نے شروع میں کہا واقعہ معراج سے درس حاصل کیجئے۔ براق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات سنی، اس نے فوراً مان لیا۔ ہم دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنتے ہیں، خوشی کے واقعات سنتے ہیں، غمی کے واقعات سنتے ہیں، مرضی کا دین لے لیتے ہیں۔ جہاں پہ دل کیا مان لیا، جہاں پہ دل نہ آیا اسے چھوڑ دیا، اپنی بھی مان لی اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی حضور کی بات بھی مان لی۔ لیکن براق نے یہ پیغام دے دیا حضور کی بات کو ایسے ماننا ہے، ماننے کا حق ادا کر دینا ہے، بلکہ میرے نبی کی باتوں کو پہاڑ بھی مانتے تھے، میرے نبی کی باتوں کو چرند درند اور جنگل کے حیوانات اور جماعات بھی میرے نبی کی باتوں کو مانتے تھے۔ سے آپ بھی کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے۔ میرے نبی کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی، آپ دور جاتے پردے پہ جا کر کے بالکل زمین کے قریب جا کر کے اپنے لباس کو اوپر کر کے حضور قضاء حاجت کرتے، لیکن جس جگہ پہ گئے اس جگہ پہ کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو ادھر سے اشارہ کیا، دوسرے درخت کو ادھر سے اشارہ کیا، یہ دونوں درخت اپنی جگہ سے دوڑتے دوڑتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور اس طرح انہوں نے اپنے پتوں کو پھیلا لیا جیسے چھتری بنتی ہے، حضور پہ سایہ کر دیا، حضور پہ پردہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے قضاء حاجت سے، جب حضور فارغ ہوئے آپ نے اشارہ کیا، یہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درختوں نے حضور کی بات کو مانا، براق نے حضور کی بات کو مانا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ نے خوشی میں جھومنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا اس پہ مارا، کہا اسکت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، صدیق ابو بکر صدیق، نبی آمنہ کے لال، شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان۔
خود پہاڑ نے ایسا ادب کیا، جو جھوم رہا تھا وہ ادب میں آ کر کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی عظمت کا پھر یوں ذکر کیا، آزاد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے، میں محمد اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پہاڑ حضور کا ادب کرے حضور اس سے محبت کرتے ہیں، جو امتی کرے حضور اس سے بھی کریں گے۔ پہاڑ نے ادب کیا۔ میرے بھائیو درس حاصل کیجئے، جس پیغمبر کی باتیں پہاڑ مانتے ہیں، جس پیغمبر کی باتیں براق مانتی ہے، جس پیغمبر کی باتیں درخت مانتے ہیں، جس پیغمبر کی باتیں جانور مانتے ہیں، جس پیغمبر کی باتیں حجر پتھر مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں مکے کی گلیوں میں بچپن میں چلا پھرا کرتا تھا، وہ پتھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ جس پیغمبر کا پتھر ادب کرے، اس پیغمبر کی حدیث آئے، اس پیغمبر کا فرمان آئے، ہم مانیں نہ۔ اور میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے، براق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، ہماری زندگیاں گزر گئی درس سنتے سنتے، زندگیاں گزر گئی تقریریں سنتے سنتے، زندگیاں گزر گئی جمعے پڑھتے پڑھتے، زندگیاں گزر گئی بات سنتے سنتے، زندگیاں گزر گئی حضور کے میلاد، حضور کے محفلیں میلاد اور سیرت کے جلسے کرتے کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے کرتے، ان دعووں کے باوجود ہم اپنے چہرے پہ نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں سجا سکے۔ کیا سیکھا ہم نے واقعہ معراج سے؟ درس حاصل کیجئے، پیغام حاصل کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں براق پہ سوار ہو گیا، اور اس کی تیزی اتنی تھی، فرمایا جہاں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جاتی تھی نا، وہاں پہ براق کا پہلا قدم جاتا تھا۔ ایسی عظیم سواری اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا، جتنی بھی تیز رفتار سواریاں آ جائے، یہ جتنے بھی سائنسدان، یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی بنانے والے، یہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے والے، قیامت تک ایسی سواری نہیں پیدا کر سکتے کہ جہاں نگاہ جاتی ہو وہاں سواری کا پہلا قدم جاتا ہو۔ جبریل امین لے کر کے گئے، نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے کر کے گئے، اور بیت المقدس کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جسے اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا دیا۔ ظاہری برکت بھی ہے، باطنی برکت بھی ہے۔ ظاہری برکت کیا ہے؟ وہاں پہ زیتون کے درخت، نشانیاں، اور وہاں پہ خوبصورتی، اور وہاں پہ اللہ کی نشانیاں۔ اور دوسری برکت کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کے نبیوں کا آنا جانا، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا بیت المقدس کو بنانا۔ جبریل امین کا اس سے پہلے بھی بیت المقدس میں آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ سواری کو پھر باندھ دیا گیا۔ اب سواری جبریل لے کر کے آئیں، اور سواری بھی جنت کی اور براق، اسے باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ میرے بھائیوں شروع میں کہا کہ واقعہ معراج سے سبق حاصل کیجئے، درس حاصل کیجئے۔ یہ تعلیم ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، سبق بھی ہے۔ اللہ کے حضور سے بڑھ کر کے اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، لیکن حضور نے پیغام دیا پہلے سواری کو باندھنا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم توکل کیسے کریں؟ فرمایا پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھے، یہ نہیں کہ باہر اسے کھلا چھوڑ دیں، اور کھلا چھوڑنے کے بعد کہ ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ فرمایا پہلے اپنی چیز کی حفاظت کر، پھر اللہ پہ توکل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھ کر کے، باندھنے کا حکم دے کر کے امت کو پیغام دیا
जितनी भी महफूज हो, जितनी भी वहां पे कोई किसी किस्म का खतरा ना हो, लेकिन फिर भी पहले उसे लाक किया जाएगा और फिर अल्लाह की जात पे तवक्कुल किया जाएगा। हम वाक़े को वाक़े के तौर पे लेते हैं, सबक के तौर पे नहीं लेते। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजूर मिराज पे गए, मिराज से वापस आए, अब क्या करें जी, बस जी हलवा पकाएं और खाएं। आपने वाक़े मिराज को मान लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सवारी को बांधने के बाद मैं बैतुल मुक़द्दस गया। ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद फरमाए, जैसे हजरत उमर के दौर में आज़ाद हुआ, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आज़ाद हुआ। अल्लाह फिर कोई उमर पैदा कर दे, अल्लाह फिर कोई अय्यूबी पैदा कर दे। जैसे हम बैतुल्लाह में चाहते हैं, वैसे हम बैतुल मुक़द्दस चाहे। बैतुल मुक़द्दस तो वो अल्लाह का अजीम घर है जहां पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज वाली रात अंबिया से मुलाकात करवाई गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो वहां पे अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सफ़ें बना करके खड़े हैं, जैसे किसी का इंतज़ार किया जा रहा है। तो मैंने जिब्रील अमीन से सवाल किया, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये आपसे पहले आने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। अब यहाँ पे लोग फिर बातें करते हैं, ये देखें अंबिया कब्रों में जिंदा हैं, अंबिया सुनते भी हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हाजत रवाइयाँ भी करते हैं, मुश्किल कुशाइयाँ भी करते हैं। आप जितने बैठे हैं, मैं आपसे सबसे सवाल करता हूँ, क्या आपके इल्म में है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के अलावा किसी नबी की कब्र को अल्लाह ताला ने दुनिया पे किसी के सामने जाहिर किया हो? क्यों नहीं जाहिर किया? इसलिए कि लोग कब्रों की पूजा ना करें, बल्कि अंबिया की आमद का जो असल मकसद है उस मकसद को पहचाने कि अल्लाह के अंबिया पे जब भी मुश्किलें आती, अल्लाह के अंबिया को जब भी हाजत रवाई की जरूरत होती, अल्लाह के अंबिया ने जब भी दुआ करना होती, अल्लाह के अंबिया ने जब भी बारिश का सवाल करना होता, कितने अंबिया जो अल्लाह से बेटे मांगते रहे, अल्लाह से औलाद का सवाल करते रहे। अय्यूब पैगंबर अल्लाह से शिफा मांगते रहे, याकूब पैगंबर अपने बेटे के लिए मुलाकात की दुआएं करते रहे, इब्राहिम पैगंबर आग में हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर का विर्द करते रहे। अंबिया की जिंदगियों का मुताला कीजिए, अंबिया पे आने वाली मुश्किलात को पढ़िए, अंबिया पे आने वाली मुसीबतों को पढ़िए। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, जब नबियों पे आजमाइशें आई तो अंबिया ने इस मुश्किल वक्त में पुकारा, तो किसे पुकारा? अल्लाह को पुकारने वाले बोले, अंबिया ने मुश्किल वक्त पुकारा तो किसे पुकारा? अल्लाह ताला की जात को पुकारा। अंबिया जमा हुए हैं, कहते जी अच्छा ये जिंदा नहीं थे तो फिर जमा कैसे हो गए? और भाइयों वाक़या मिराज मोजज़ा है। मोजज़ा होता ही वो है जो इंसान की अकल को दम कर दे, और मोजज़ा नबी के लिए खास होता है, करामत अल्लाह के वली के लिए खास होती है। लेकिन ये मोजज़ा और करामत, इससे होने वाला जो वाक़या है
اسے دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ ایسا ہوا لہذا یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دوں گا، آپ کو بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ فطرت بھی ہے، قانون بھی ہے، قانون قدرت بھی ہے۔ فطرت بھی ہے کہ جب تک شادی نہ ہو تب تک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، پہلے نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی، رخصتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں۔ یہ قانون قدرت بھی ہے، یہ فطرت بھی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم صدیقہ کا نکاح ہوا نہیں ہوا؟ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قانون قدرت سے پیدا کر دیا۔ اب اگر آج کوئی بچی، جوان بچی، وہ بیٹا اٹھا کر کے لے آئے تو کیا لوگ اسے قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ کہ میرے پاس قرآن میں دلیل ہے، پڑھے سورہ مریم، سیدہ مریم کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اللہ نے بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ سب کہیں گے وہ سیدہ مریم کی کرامت ہے، تیرے لیے قانون ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی، جیسے وہاں پہ کرامت قانون نہیں ہے، اسی طرح یہ انبیاء کا معجزہ ہے، اسے قانون نہیں کہا جائے گا۔ انبیاء کو اللہ نے جمع کیا، کیسے جمع ہوئے، کیسے جمع کیا گیا، ان ساری باتوں کا جواب کائنات کے رب نے معجزہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے دے دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بیعبدہ، وہ سبحان ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر کے دکھا سکتا ہے۔ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اللہ نے ایسا جناب محمد کو معجزہ عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی صفیں ہیں، انبیاء جمع ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ سے پہلے آنے والے اللہ کے انبیاء ہیں۔ جبریل یہ کیوں جمع ہے؟ فرمایا یہ آپ کے انتظار میں جمع ہے۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ انہیں جماعت کروائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے ہاتھ سے پکڑا، پکڑنے کے بعد مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سارے پیچھے، اور نبیوں کے امام مصلی پہ وہ حسینوں میں ہنسی ایسے محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک پیچھے، میرے نبی سارے اماموں کے آگے، سارے انبیاء کے آگے۔ میرے بھائیو شروع میں کہا تھا واقعہ معراج سے سبق حاصل کرنا ہے، درس حاصل کرنا ہے، واقعے کے طور پہ نہیں لینا بلکہ سمجھنا ہے ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مصلی امامت پہ آگے، اپنے اپنے وقت کے انبیاء پیچھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، پیغام کیا ملا؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، نبی سچے، ان کی شریعتیں سچی، ان پہ آنے والی وحی سچی، آنے والا پیغام ان پہ حق برحق، ان پہ آنے والی جو وحی ہے وہ بالکل سچی۔ اللہ کے انبیاء سچے، اللہ کے برگزیدہ نبی، اپنے اپنے وقت کے امام، اپنے اپنے وقت کے نبی، اپنے اپنے وقت کے رسول۔ لیکن جب امام الانبیاء آگے، جب سید الانبیاء آگے، جب خطیب الانبیاء آگے، جب آمنہ کے لال آگے، جب عبداللہ کے در یتیم آگے، جب فاطمہ کے باپا آگے، اب کسی نبی کی شریعت، کسی نبی کی رسالت، کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ اب سکہ چلے گا، اب آرڈر چلے گا، اب قانون چلے گا، اب اگر پیغام چلے گا، اب اگر شریعت چلے گی، اب اگر طریقت چلے گی تو وہ ایک ہی ہستی ہیں، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو میرے بھائیوں یہاں پہ ایک پیغام اور نوٹ کریں. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے فلاں کہہ دیا، ہمارے امام صاحب نے فلاں کر دیا، ہمارے بزرگوں نے یوں کر دیا، ہمارے بزرگوں نے وہ کر دیا. اور میرے بھائیوں بڑے سے بڑے کی بات درس حاصل کیجئے نا، پیغام حاصل کیجئے. جہاں اللہ کے انبیاء پیچھے ہیں، ہمارے امام بزرگ مفتی پیر، ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے جناب گدیوں والے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنی بڑی دستار، آخر ان کی طرف دیکھو تو صحیح نا. اور یہ جو لفظ آخر ہے، آخر دیکھیں اتنا بڑا آستانہ، آخر دیکھیں اتنی بڑی دستار، آخر دیکھیں اتنے بڑے بزرگ، آخر دیکھیں اتنی بڑی ان کی مسجد، آخر دیکھے اتنا بڑا مدرسہ. اور میرے بھائیوں حضور کے امتی ہو کے آپ آخر 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 کیوں کرتے ہو؟ ہم نے آخر پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اول پہ عمل کرنا ہے. اور وہ اول کیا ہے؟ ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں انبیاء کی امامت نہیں چل سکتی وہاں ہمارے بزرگوں کے فتوے چل سکتے ہیں. ہم نے اپنا ایک معیار بنا لیا، ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا، ہم نے خود دین کا مطالعہ نہیں کیا، خود شریعت کا مطالعہ نہیں کیا. جو باپ دادا نے بتا دیا بس اس پہ عمل کر لیا، جو نانی نانے کو کرتے دیکھا اس پہ عمل کر لیا، جو علاقے والوں نے کرتے دیکھا ہم نے اس پہ عمل کر لیا، جو ہماری برادری کی رسم و رواج ہم نے ان پہ عمل کر لیا. بس اس پہ پکے ہو کر کے اب جو بھی حدیث ہے ہم کہتے حدیث ہے ہماری اس رسم و رواج کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ پہ. لیکن وہ بھی تو بڑے بزرگ تھے، وہ بھی تو بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھے. ہم نے اپنا ایک معیار بنا لیا. انبیاء کا پیچھے کھڑا ہونا، میرے نبی کا آگے امامت کرانا واقع معراج کا سب سے بڑا درس ہے، سب سے بڑا پیغام ہے کہ جہاں میرے نبی ہو وہاں کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی اور کسی اور کی امامت بھی. یہاں پہ ایک اور مغالطہ دور کا، جو وقت تو ختم ہو گیا. ایک جگہ پہ جلسہ تھا تو وہاں پہ ایک کرسی انہوں نے خالی رکھی ہوئی تھی اور وہ خالی کرسی پہ نہ آ کے وہ سب سے بڑے جو ان کے علامہ صاحب ہیں وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے تو گستاخی کر دی. کہا گستاخی کیسے ہوگی؟ کہا آپ کو نہیں پتا اس مجلس میں خصوصی آمد سرکار کی ہے، یہاں پہ صرف سرکار بیٹھے. اس نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو واقعی بہت بڑی گستاخی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کرسی رکھی میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. اٹھے اور دوسری کرسی پہ بیٹھ گئے. جب دوسری کرسی پہ بیٹھے اب یہ کرسی خالی ہے. کہا کہ آج کی ہماری اس محفل کے، آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کرسی پہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کام کیے جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اوپر نماز کا ٹائم ہو گیا. جب جلسہ ختم ہوا تو وہ جو بڑے عالم صاحب آئے تھے وہ آگے ہو کے جماعت کروانے. انہوں نے کہا بھی حضرت آپ جماعت کروائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا. کہا کرسی حضور کے لیے رکھی ہے، حضور کی آمد بھی ہوئی ہے، اور جب حضور آگے جماعت کا مجھے کہہ رہے ہیں، جماعت بھی آج حضور سے کروائیں گے. اب یہ پریشان ہے، یا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور آئے نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جماعت کروائیں. اور میرے بھائیوں اس واقعے سے نصیحت حاصل کیجئے. ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دین کامل لے کر کے آئے ہیں، آپ دین مکمل لے کر کے آئے ہیں. فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ایسا دین نہیں دے کے گیا کہ جس کے مسئلے بتاتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آپ کہے کہ سمجھ نہیں آیا، آدھا مسئلہ آدھا بیان نہیں ہوا. پر میں تمہیں ایسا روشن دین دے کے گیا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی ایسے روشن ہے جیسے دن کی روشنی ہوا کرتی ہے. میں تمہیں کھلا روشن واضح اور نور ہدایت ایسا دین دے کر کے گیا ہوں.
دین کا کوئی مسئلہ میں تم سے چھپا کر کے نہیں گیا۔ واقعہ معراج ہمیں پیغام دیتا ہے جہاں سب انبیاء پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں، سارے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہیں، اسی طرح ہمارے سارے بزرگوں کے فتوے، ان کے علم، ان کی ساری باتیں منسوخ ہیں۔ سکہ ایک ہی چلے گا، شریعت ایک ہی چلے گی، طریقہ ایک ہی چلے گا، اور وہ طریقہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس طریقے کو حضور بیان ہر خطبے میں کیا کرتے تھے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے لوگ گمراہ کریں گے، کوئی کہے گا ادھر چلا جا، کوئی کہے گا ادھر چلا جا، کوئی کہے گا فلاں رنگ کی دستار پہن لے نجات ہو جائے گی، کوئی کہے گا جوگیا کلر پہن لے، نقیبی لباس پہن لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ ورنہ کسی کے پیچھے نہ جانا، طریقہ ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کیا، آئندہ جمعے انشاءاللہ معراج بیان کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔